مریم، عمران خان نے جو خواتین کے لباس کے حوالے سے کمنٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ریپ کے واقعات خواتین کے لباس کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں، جو بات عمران خان صاحب نے کی ہے وہ ان اٹ سیلف ایک مجرمانہ سوچ کی عکاس ہے۔ انہوں نے یہ بات کر کے قوم کو یہ بتایا ہے کہ ان کے دل کے اندر اور دماغ کے اندر کس قسم کی سوچ کہ وہ حامل رہے ہیں اور کس قسم کی وہ سوچ رکھتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ جو انسان ریپ کو ویلیڈیٹ کرتا ہے یا ریپ جیسے گھنونے جرم کو وہ مجرم کو کہتا ہے کہ مجرم جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے بلکہ مظلوم ذمہ دار ہے، تو ریپ اپولوجسٹ جو ہیں ان کی جان، ان کے جو اس قسم کی سوچ ہے اس سے پاکستان کو آزادی چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میرے دل کو اس لیے تکلیف ہوئی کہ جو چھوٹے بچے زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں، جو چھوٹی بچیاں جیسے وہ زینب تھی، یا وہ جو موٹر وے پہ خاتون جن کا ریپ ہوا ان کے بچوں کے سامنے، کیا وہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کچھ غلط کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ آپ کو شرم آنی چاہیے اس قسم کی بات کرتے ہوئے کہ آپ مجرم کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں اور مظلوم کو اس کا الزام دے رہے ہیں۔ اس کے لیے بھی بہت ہی پست سوچ کی آئی تھنک وہ پست سوچ ہے جس کی انہوں نے عکاسی کی ہے۔ میں اس پہ بھرپور اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی ہوں۔ آپ کے بارے میں یہ سنا تھا کہ آپ خواتین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ آج آپ نے جس طرح سے ان ریپ وکٹمز کی توہین کی ہے، آپ سوچیں کہ جن کے والدین کے چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ زینب فار ایگزامپل، اس کا جو ریپ ہوا تھا، قتل ہوا تھا، اس کے والدین یا اور کوئی جو وکٹمز ہیں ان کے والدین کو آج جتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ بجائے اس کے کہ ان کو انصاف ملتا، ان کے بچوں کو یا ان خواتین کی فیملیز کو آج یہ شرم آ رہی ہوگی اور تکلیف ہو رہی ہوگی کہ انہی کو وکٹمز کو آپ نے جو ہے وہ ذمہ دار قرار دے دیا۔ یہ بہت بری سوچ ہے اور اس کا خاتمہ پاکستان میں ضروری ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف عمران خان جو ہے امریکہ کو اپنے ہوائی اڈے دینے سے انکار کر رہے ہیں اور دوسری طرف موٹر وے اور تمام ہوائی اڈے رکھنے کا انہوں نے کل منظوری کیبنٹ نے دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر میں یہی بات کروں گی کہ آپ نے تو تاریخ کے بلند ترین لیول تک آپ پاکستان کے قرضوں کو لے گئے ہیں اور ان قرضوں کے عوض پورے پاکستان کے اندر مجھے ایک اینٹ بھی آپ دکھا دیں جو آپ نے لگائی ہو۔ جب آپ پاکستان کی ترقی میں ایک اینٹ کا اضافہ نہیں کر سکے تو آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ پاکستان کی موٹر ویز کو، پاکستان کے ایئرپورٹس کو جو کہ قوم کی امانت ہے، پاکستان کے بڑے بڑے منصوبوں کو آپ گروی رکھیں؟ اور آپ تو کنٹینر پہ چڑھ کے تقاریر کیا کرتے تھے نا کہ میرے پاس 200 ماہرین کی ٹیم ہے اور ہمارا ہوم ورک مکمل ہے اور ہمارے پاس ہم 9 دن میں تبدیلی لے آئیں گے، ہم 1 مہینے میں تبدیلی لے آئیں گے اور ہمارے پاس ایک پورا پلان ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کا تیسرا بجٹ آپ کے چوتھے وزیر خزانہ نے پیش کیا ہے اور اس کے بعد یہ تھی آپ کی ماہرین کی ٹیم، یہ تھی آپ کا ہوم ورک، یہ تھا آپ کا پلان کہ پاکستان کے جو نواز شریف کی الحمدللہ پاکستان کی خدمت ہے۔ آپ کہا کرتے تھے کنٹینر پہ چڑھ کر کہ سڑکیں بنانے سے، موٹر ویز بنانے سے، منصوبے لگانے سے ترقی نہیں ہوتی، تو انہی منصوبوں کو آج گروی رکھنے سے کون سی ترقی ہو رہی ہے؟ قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ سب سے پہلے تو اس بات کا جواب دیا جانا چاہیے کہ ہمیشہ ملک جو ہے وہ منصوبے لگانے کے لیے قرضے لیا کرتے ہیں، قرضے لے کر عوام کی جو امانت منصوبے ان کو گروی نہیں رکھا کرتے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کون آج آپ کے عطاب سے بچا ہے؟ کیا آپ نے قوم کے لیے چھوڑا ہے؟ غریب کی روٹی سے لے کر، ان کے منصوبوں سے لے کر، ان کے چین اور سکون سے لے کر، کشمیر سے لے کر، کیا چیز آپ کے نااہلی، نالائکی اور مجرمانہ غفلت سے بچی ہے؟ اور آج آپ جب کہہ رہے ہیں کہ موٹر ویز اور جو ایئرپورٹس ہیں آپ ان کو گروی رکھیں گے، تو سب سے پہلے تو آپ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ نواز شریف نے الحمدللہ
اپنی قوم کے لیے اتنے بڑے بڑے منصوبے لگائے کہ جن کو گروی رکھ کر آج آپ قرضے لینے کی بات کریں. تو یہ تو اس چیز کا اعتراف ہے کہ نواز شریف نے الحمدللہ اس ملک کے لیے اتنے بڑے بڑے کام کیے. اور ابھی چند سال پہلے، زیادہ دور نہیں ہے، 2018 کا الیکشن سے پہلے، یہ پاکستان کی تنزلی تو 2018 کے بعد جب یہ نااہل کو مسلط کیا گیا ہے اس کے بعد شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ 5 سال میں یہی پاکستان تھا، یہی پاکستان کے ریسورسز تھے، اور نواز شریف نے ماشاءاللہ ان 5 سالوں کے اندر، اپنے ٹینیور کے اندر، اتنی ترقی پاکستان کی لوڈ شیڈنگ کے منصوبے ختم کرنے کے منصوبے لگائے، اتنے بڑے بڑے پلانٹس لگا دیے بجلی بنانے کے 2-3 سال کے اندر، موٹر ویز کا جال بچھا دیا، اتنے بڑے بڑے سی پیک کے پروجیکٹس آئے پاکستان کے اندر. تو اس وقت تو پاکستان کو گروی نہیں رکھا ہم نے، اور آج آپ نواز شریف کے بنائے ہوئے عوام کے منصوبوں کو آپ گروی رکھ رہے ہیں. پہلے تو قوم کو وہ حساب چاہیے کہ جو آپ نے قرضوں کے بوجھ کے نیچے، تاریخی قرضوں کے بوجھ کے لیے نیچے قوم کو دبا دیا ہے، پہلے تو اس کا حساب دیں کہ وہ قرضے آپ نے خرچ کہاں کیے ہیں. اور یہ قرضے جو آپ لے رہے ہیں، یہ مافیاز اور کارٹلز کو نوازنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے نا، شوگر مافیا، آٹا مافیا، دوائی مافیا، LNG مافیا، اور یہ جو رنگ روڈ کے آپ کے سامنے اسکینڈل آیا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی وزراء کو نوازا ہے. انہوں نے 1400 کنال وہاں پر زمین بیچی ہے، خریدی ہے، اور اس کو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. اور جب وہ بات منظر عام پہ آتی ہے تو آپ راتوں رات اپنے جو ممبرز ہیں، اپنے جو پارٹی کے اراکین ہیں، عہدیدار ہیں، حکومت کے عہدیدار ہیں، آپ ان کو راتوں رات ملک سے فرار کرا دیتے. تو ان کارٹلز کے لیے، ان مافیاز کے لیے آپ نے قرضے لیے، شرم آنی چاہیے. ایک ایک کر کے 4 بینکوں نے جو قرضے ہیں بعض شخصیات کے وہ معاف کر دیے اور وہ اربوں روپے میں بنتے ہیں. تو اس میں مسلم لیگ کا کیا موقف ہے؟ تحقیقات ہونی چاہیے. سوری، آپ ذرا پھر بتائیے. 4 ایسے بینکوں نے جو بعض شخصیات کے جو قرضے ہیں جو اربوں روپے میں بنتے تھے ان کو معاف کر دیا ہے موجودہ دور حکومت میں. تو کیا مسلم لیگ میں نے ابھی آپ کو یہی بات کی کہ جو ان کو حکومت کو چلانے میں، حکومت کو، یہ مری ہوئی حکومت کو جو وفات پا چکی ہوئی ہے بہت سال پہلے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے ان کو جن جن کندھوں کی ضرورت ہے، جن جن لوگوں کی ضرورت ہے، ان کو بچانے کے لیے وہ پورے پاکستان کو داؤ پہ بھی لگا سکتے ہیں، اس کے اثاثے گروی بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن ان کو چاہے وہ پیزا بناتا ہو، یا وہ رنگ روڈ کا کوئی ہو، اس کو، یا وہ کوئی آٹا یا چینی مافیا کا، اس کو NRO دینے کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی گرتی ہوئی حکومت برقرار رہے. لیکن پاکستان اب افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے لوگ روٹی سے لے کر، گیس سے لے کر، بجلی سے لے کر، پیٹرول سے لے کر، اور اب وہ اس قسم کی چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. تو یہ حکومت، اللہ تعالیٰ اس کی جان جلدی پاکستان سے چھڑا دے تاکہ لوگ سکون کا سانس لیں. دیکھیں، اس حکومت کا نہ پارلیمنٹ سے کوئی تعلق ہے، نہ پارلیمنٹ کی کسی بھی چیز سے ان کا تعلق ہے. یہ مسلط شدہ لوگ ہیں، یہ پارلیمنٹ میں پیراشوٹ کے ذریعے آئے ہیں، لائے گئے ہیں. اس لیے میں ان کو پارلیمنٹ کی کسی بھی چیز میں یا منتخب حکومت نہیں سمجھتی، یا ان کو ڈیموکریسی میں حصے دار نہیں سمجھتی، یا یہ پارلیمنٹ میں سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. ان کے سٹیکس کہیں اور جڑے ہوئے ہیں. ان کو پارلیمنٹ کے بارے میں بات کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ یہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، بلکہ عوام کا ووٹ چوری کر کے عوام کے سروں پہ مسلط ہے، جن کی وجہ سے آج عوام جو ہے وہ پس گئی.